دین اسلام کے اللہ کا ایک قانون ہے، ایک اصول ہے جو اس نے قائم کر کے رکھا ہوا ہے اس پوری یونیورس کو کریٹ کرنے کے بعد تمام انسانوں کے جسم کے لیے، وہ یہ ہے کہ اس کے بنائے ہوئے قانون کے تحت موت کے بعد تمام انسانوں کی لاشیں سڑ گل جاتی ہیں، لیکن یہ قانون اس نے اپلائی کرنے سے روکا ہوا ہے، مٹی کو منع کیا ہوا ہے، مٹی کو روکا ہوا ہے، کیڑے مکوڑوں کو بھی روکا ہوا ہے اس بات سے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھا سکے۔ جو بھی نبی ہوتا ہے، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، کیونکہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہاں تک آدم علیہ السلام سے لے کے ان کے درمیان میں جتنے بھی نبی آئے یا آدم علیہ السلام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہاں سے یہاں تک کہ جتنے بھی نبی ہیں سب کے سب جو سچے نبی ہیں ان کے جسم ان کی قبروں کے اندر صحیح سلامت اور تر و تازہ ہیں، بغیر کوئی کیمیکل استعمال ہوئے، بغیر کوئی ویکسین استعمال ہوئے، بغیر کوئی مسالہ استعمال ہوئے، وہ جیسے ہیں ویسے کے ویسے ہی اسی طرح ہیں، جس طرح سے ان کا انتقال ہوا وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ جھوٹے نبیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اس قانون کے تحت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے بھی دعویٰ نبوت کیا یا دعویٰ نبوت کرتا ہے یا کبھی کرے گا، وہ جب مر جاتا ہے یا مرے گا تو اس کا جسم سڑ گل جاتا ہے۔ اسی لیے مرزا غلام قادیانی جو ہے اس کی لاش اس کی قبر کے اندر سڑ گل کے ختم ہو چکی ہے۔ اگر کبھی بھی اس کی قبر کو کھولا جائے، اگر کبھی بھی ختم نبوت والے کیس دائر کر دیں اور وہ اس کی قبر کشائی کروا دیں قانونی کارروائی کر کے، تو آپ دیکھیں گے کہ مرزا غلام قادیانی کی جو لاش ہے وہ سڑ گل چکی ہے اس کی قبر میں۔ اور یہ اس بات کا پریکٹیکل ثبوت ہے کہ جو مرزا غلام قادیانی تھا وہ ایک جھوٹا نبی تھا، اور مرزا غلام قادیانی نے جتنے بھی دعوے کیے نبوت کے یا مہدی ہونے کے یا عیسیٰ ہونے کے، وہ سب جھوٹے اور باطل تھے۔ پریکٹیکل ثبوت یہی کہ اس کی لاش اس کی قبر میں سڑ گل کے ختم ہو چکی، اور اگر یقین نہیں تو قبر کشائی کروا کے دیکھ لی جائے تو اس کی لاش نہیں ملے گی۔ اور اسی سے جو دعویٰ میں نے کیا، جو دلیل میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اس بات کا پریکٹیکل ثبوت ہے کہ مرزا غلام قادیانی موت کے بعد عذاب میں گرفتار ہے، کیونکہ جتنے بھی دنیا کے اندر کافر ہیں جو کفر پر مر جاتے ہیں، موت کے بعد ان سب کی لاشیں بھی سڑا گلا دی جاتی ہیں۔ اللہ ان کی لاشوں کو نیچر کے ذریعے، یعنی کہ مٹی کے ذریعے، ہوا کے ذریعے، جو نیچر لا آف نیچر ہے اس کے تحت ان کو سڑا گلا دیتا ہے۔ سیم قانون مرزا غلام قادیانی پہ بھی اپلائی ہوا، اور وہ چونکہ ایک کافر مرتد اسلام ہے، اور چونکہ وہ جھوٹی نبوت کا دعوے دار تھا، چونکہ اس نے جھوٹے دعوے کیے تھے، تو اللہ نے اس کی لاش کو اس کی قبر کے اندر سڑا گلا کے ختم کر دیا، اور اسے اس وقت جہنم کے عذاب کے اندر سخت سزا دی جا رہی ہے۔ ثبوت یہی، جب آپ قبر کشائی کرائیں گے آپ خود دیکھ لیں گے کہ اس کی لاش سڑ گل کے ختم ہو چکی ہے، اور سچے نبی کی لاش یعنی کہ جسم جو ہوتا ہے وہ جب سے انتقال ہوتا ہے اور تب سے لے کے قیامت تک ویسے کا ویسے سلامت رہتا ہے، چاہے زمین کے اوپر ہو چاہے زمین کے اندر ہو۔ اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب انتقال ہوا تھا تو 2 دن تک ان کا جسم مبارک زمین کے اوپر تھا اور صحیح سلامت تر و تازہ تھا، اور اس پر کوئی کیمیکل بھی استعمال نہیں ہوا تھا، وہ ویسے کے ویسے ہی تھا۔ اور زمین کے اندر بھی جب ان کو تدفین کی گئی تب سے لے کے اب تک اور قیامت تک وہ اسی حالت کے اندر ہیں۔ اور صرف وہ نہیں بلکہ ان کو جتنے آخری نبی مانتے ہیں، جو بھی مسلمان اور ان کے صحابہ کرام کو مسلم مانتے ہیں، ان کے بھی جسم، اور ان میں نیک مسلمانوں کے، صرف نیک مسلمس، ان کے جسم بھی تر و تازہ سلامت رہتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کی طاقت سے۔ اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو نبی مانے ان کے بعد، یا صحابہ کرام کو مسلم نہ مانے، ان کی لاشوں کو بھی اللہ سڑا گلا کے ختم کر دیتا ہے اور بدبودار کر دیتا ہے۔ چاہے تجھے کیا کہوں